وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی سوچ، کوئی نظریہ پروردگار عالم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ بعض ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، آیات الہی کو چھپایا، کیونکہ ہم پہلے عرض کر چکے کفروا کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ سمجھایا ہے پروردگار عالم نے کہ اگر تم اپنے کفر کو، تم حقائق کو چھپاتے ہو، اس پہ پردہ ڈالتے ہو، تو یہ کس سے چھپا رہے ہو؟ انسانوں سے تم مخفی رکھ سکتے ہو، لیکن جو آسمان کے اسرار سے واقف ہے، جو زمین کے حقائق کو جاننے والا ہے، اس سے آپ اپنے کفر کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو مخفی نہیں رکھ سکتے۔ لہذا فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ شیء لا یخفی علیہ شیء، یہاں پہ محققین کہتے ہیں جب نفی کے بعد نکرہ ہوتا ہے تو اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی چیز پروردگار عالم سے، کوئی ایسا راز، کوئی ایسی حرکت، کائنات کا کوئی فعل وہ پروردگار عالم پہ پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کا خداوند عالم کو علم نہ ہو۔ لہذا فرمایا لا یخفی علیہ شیء، پھر اس میں اور وسعت لانے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اس بات میں فرمایا فی الارض ولا فی السماء، زمین میں جو حقائق ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں، زمین میں جو موجودات ہیں، زمین میں جو اشیاء ہیں، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کے کام، وہ بھی پروردگار عالم پہ مخفی نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کو تم محسوس کرتے ہو، جن کو تم دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کر رہے ہو، وہ بھی پروردگار عالم پہ مخفی نہیں ہے۔ ولا فی السماء، اور آسمان میں، بلندیوں میں، کیونکہ زمین کے اوپر والا حصہ جو بلندی کا حصہ ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں، جو بادلوں کا حصہ ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں، جو سماوات سبع ہیں ان کو بھی سما، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو زمین کے علاوہ کائنات ہے، جو بلندیوں پہ ہیں، جو آسمانوں پہ ہیں، ان کے چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ دوسری مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، وہ بھی پروردگار عالم پہ مخفی نہیں ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر اس کی قدرت کو مزید واضح اور آشکار کرنے کے لیے ایک اور بہترین پروردگار عالم کی ربوبیت کی اور اس کی عظمت کی دلیل بیان کی۔ فرمایا وہ وہی ذات ہے یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، جو تمہاری تصویر کھینچتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، شکم مادر میں، اگر وہ کوئی تمہاری تصویر بنا رہا ہے تو وہ وہی ذات ہے، اس کے اختیار میں ہے وہ۔ البتہ وہاں ایک نظام ہے، نظام خلقت ہے، اس کے تحت انسان بنتا ہے،
انسان کا جو انسان کی خلقت کے مراحل ہیں سورہ حج یا دوسری سوروں میں جو بیان ہوئے ہیں، انسان کا نطفہ سے سفر کرنا، پھر ایک انسان تک اس کا علقہ، مضغہ، پھر اس کی ہڈیوں کا بننا، پھر گوشت کا چڑھنا، پھر اس میں روح کا آنا، یہ سارے مراحل ایک باقاعدہ نظام تخلیق ہے اس کے تحت، لیکن کس کے ارادہ کے تحت ہے؟ وہ پروردگار عالم کے ارادہ کے تحت ہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اس آیہ میں جو فرمایا وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ایک ایک فرد کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ عام انسان جیسے ایک کام کرتے ہیں، پھر دوسرا کام کرتے ہیں، پھر تیسرا۔ وہ ایک اپنا اس کا سسٹم ہے جو اس نے نظام بنایا ہے، لیکن وہی اس کا ناظر ہے، اسی کے ارادہ کے تحت وہ کام ہو رہے ہیں۔ کیف یشاء، وہ صورت بناتا ہے تمہاری ارحام میں، ارحام رحم مادر، اسی وجہ سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ارحام کہا گیا ہے، اولی الارحام، اور صلہ رحمی کا لفظ اسی سے ہے، یعنی جو ایک رحم میں جو رشتہ دار مشترک ہیں ان کو آپس میں تعلقات نہیں توڑنے چاہیے۔ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر ارحام میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے، اقربا میں سے کوئی تعلق توڑے تو تمہیں جوڑنے ہیں، وہ قطع کریں تو تمہیں وہاں پہ وصل کرنا ہے، تمہیں جوڑنا ہے۔ وہ یہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ایک رحم میں مشترک ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ارحام میں، رحم کی جمع ارحام، وہ ارحام میں تمہاری تصویر بناتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی مشیت کے مطابق تمہاری تصویریں بنتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی تصویر وہ سفید ہے، کسی کی سیاہ ہے، اگر اس قسم کے مسائل ہیں، کوئی انسان جو ہے اس کے قد کے مسائل ہیں، شکل و صورت کے مسائل ہیں، تو انسان کو دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وہ تصویر بنا رہا ہے، وہ اس کی تخلیق پہ اعتراض ہے جو انسان کسی کی خلقت پہ اعتراض کر رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ البتہ جو خلقت میں نقص ہوتا ہے یہ انسان کی اپنی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ روایات میں کتنی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مسائل ہیں جن کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ تخلیق میں نقص ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا پہ آتے ہیں، مثلا معذور افراد ہیں یا بعض دوسری مسائل افراد میں پائے جاتے ہیں، تو وہ خود افراد کا اس میں وہ کامل ذات ہے، وہ اکمل ذات ہے، وہ نقص کو خلق نہیں کرتی، وہ جو بھی اس نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ کامل اور اکمل ہے، لہٰذا اس میں انسانوں کا بہت عمل دخل ہے جس کی اپنی جگہ بحث کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، دیکھیں آیت کا جہاں سے آغاز ہوا سورہ آل عمران کا حروف مقطعات کے بعد، وہاں بھی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پھر آیت نمبر 6 میں اسی چیز کی طرف متوجہ کیے دوبارہ، لا الہ، یہ اس کی عظمت کی نشانیاں بیان کی، اس کے اسماء حسنہ کا جو سلسلہ ایک تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد دوبارہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی اگر وہ تمہارا مدیر ہے، وہ مدبر ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارے امور کو چلانے والا ہے، وہ تمہیں یہ خوبصورت شکلیں دینے والا ہے، تو وہی بندگی کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس نے سب کو خلق کیا ہے۔ تم نے جو دوسری آیات میں فرمایا کہ تمہیں کسی اور نے خلق نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، وہ تمہارا خالق ہے، لہذا فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فقط وہ الہ ہے، فقط وہ معبود ہے، فقط وہ ذات ہے جو عشق کے قابل ہے، هو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کا اقتدار ہے، اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اس سے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اس کے جتنے کام ہیں، کیونکہ یہاں پہ اشارہ خلقت کی طرف، تخلیق کی طرف ہوا، تو خلقت میں مختلف مراحل ہیں، خلقت میں اختلاف نظر آتا ہے، کسی کی شکل کسی طرح سے ہے، کسی کا رنگ کسی طرح سے ہے،
تو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا جو بھی کام ہے، اس کا جو بھی نظام ہے، اس کا جو بھی ارادہ ہے، وہ پروردگار عالم کیونکہ حکیم ہے، یہ ساری چیزیں اسی حکمت کے تحت انجام پاتی ہیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان عظمتوں کو، اس کی خلقت کی ان نشانیوں کو پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی اور اس کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔